میرے دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور کہا کہ جس چیز کا تذکرہ جتنا زیادہ کیا جائے گا، جس چیز کا تذکرہ جتنا بار بار کیا جائے گا، اس چیز کی عظمت انسان کے دل میں آتی ہے۔ اسی نسبت سے رمضان قریب سے قریب ہو رہا ہے۔ بس شب برات کا دن ایک دم بس اگلے ہفتے شب برات ہے۔ شب برات کہا جاتا ہے کہ انسان کے گناہوں سے مغفرت کی رات ہے، انسان کے جہنم سے خلاصی کی رات شب بارات ہے۔ برات کہتے ہیں چھٹکارے کو، جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے۔ پوری کائنات کو جو لوگ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اللہ سے اپنے خطاؤں کی، کوتاہیوں کی توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کو اپنا رب، اپنے کائنات کا مالک مانتے ہیں، آخرت کا مالک مانتے ہیں، یوم جزا کا مالک مانتے ہیں، وہ اللہ کی طرف رخ کر کے اس بات کی التجا کرتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ، اب تک جو خطائیں ہو چکیں وہ ہو چکیں، آئندہ نہ کرنے کی ہمت دے، آئندہ نہ کرنے کی طاقت دے، اور مجھے آنے والا دن میرا بہتر کر دے، آنے والا دن تیری رضا کے ساتھ ہم زندگی گزارنے والے بنے۔ کل ایک پوسٹ دیا تھا میں نے آپ کو کہ قرآن سرداری کا وعدہ کرتا ہے۔ کیسے؟ کہا کہ قرآن کا جس سے بھی اللہ نے رشتہ جوڑا ہے اس کو اللہ نے سردار بنایا ہے۔ کیسے بنایا ہے سردار؟ کہا کہ قرآن رمضان کے مہینے میں اترا، پورا مہینہ 11 مہینے پہ یہ رمضان کا مہینہ سردار کا کہا اس مہینے میں جو بھی عمل انسان کرے گا اس کا درجہ کم سے کم منیمم 70 گنا، جو بھی نیکی کا کام کرے گا، جو بھی اعمال صالح کرے گا، وہ 70 گنا اس کا درجہ بڑھ جائے گا، منیمم ایک انسان کو سمجھانے کے لیے، اور میکسیمم اللہ کی رضا کا وعدہ۔ اللہ کے ہاں میکسیمم جو ہے نا، منیمم تو ہے 70 درجہ، میکسیمم جو ہے وہ اللہ کی رضا کا وعدہ ہے، اللہ کے دیدار کا وعدہ ہے، مہمان خانے میں، اللہ کے مہمان خانے میں جگہ مل جانے کا وعدہ ہے، خطاؤں سے معاف کر دینے کا وعدہ ہے۔ تو رمضان جس مہینے میں قرآن اترا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار۔ جس رات یہ قرآن اترا وہ رات تمام رات کی سردار، شب قدر تمام رات کی سردار۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کر کے پوری ایک آیت ہے، وہ انا انزلناہ میں ہے پوری آیت۔ تو وہ پورا مہینہ کا سردار، پورے اس رات کا، وہ رات پوری رات پہ سردار، اور جو فرشتے اس کو لے کر آئے، جبریل امین لے کر آئے اس کو، جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار۔ جس نبی پہ قرآن اترا وہ نبی تمام نبیوں کا سردار، امام الانبیاء، وہ نبیوں کا سردار۔ اور جس امت پہ یہ قرآن اتری وہ امت تمام لوگوں پہ سرداری کا اللہ نے اعلان کر دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کہہ دیا کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دروازہ بند ہونے کے بعد، ختم نبوت پہ مہر لگا دینے کے بعد، دین کے تکمیل ہو جانے کے بعد، اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب نبیوں کا کام، کار نبوت کا کام نبوی نہج پہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک کرے گی۔ اس لیے اس امت کو اللہ نے سرداری دے دی، اور کہا قرآن کو جن لوگوں نے جس انداز میں پڑھا اسی انداز میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور قرآن 4 طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ ان آنکھوں سے جو لوگ پڑھتے ہیں تو ان کے لیے قرآن کے اندر صرف ایک حروف دکھائی دیتا ہے۔ جو قرآن کو صرف قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ان کے لیے صرف یہ حروف دکھائی دیتا ہے، ان کی تفسیر سے، ان کے ترجمے سے کوئی نفع ان کو نہیں ملتا ہے۔ کہا کہ جو دماغ سے اس کو دیکھتا ہے، اپنا دماغ لگاتا ہے اس پر، اپنی عقل لگاتا ہے اس پر، وہ قرآن ان کے لیے ایک علم کا ذریعہ بن جاتا ہے، انہیں علم دکھائی دیتا ہے ان میں، یہ علم کی کتاب ہے۔ اور کہا جو لوگ اس کو دل سے پڑھتے ہیں اس قرآن کو، کہا اس میں ان کے لیے محبت دکھائی دیتی ہے۔ قرآن کے اندر دل سے پڑھنے والوں کے لیے محبت دکھائی دے گی،
اور کہا جو لوگ قرآن کو روح سے پڑھتے ہیں انہیں قرآن کے اندر اللہ دکھائی دیتا ہے، خدا دکھائی دیتا ہے، اللہ کی پوری کائنات دکھائی دیتی ہے، اللہ کا اس میں وجود دکھائی دیتا ہے، اللہ کی ذات اور صفات کی انہیں معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو قرآن کے اہتمام کے ساتھ، قرآن کے ترجمے کے ساتھ، قرآن کی تفسیر کے ساتھ، علماء کرام کی صحبت کے ساتھ ہم اس قرآن کو پڑھیں گے، اس شب معراج کو گزاریں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا۔